ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کیا، اور آپ جانتے ہیں زمین ایک روٹی کے پیڑے کی طرح، کیونکہ اصل پانی تھا یہاں پر، روٹی کے پیڑے کی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کو گوندا اور گوند کے روٹی کی طرح اس کو پانی پر پھیلا دیا۔ ظاہر نیچے پانی ہے تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، تو ملائکہ حیران تھے کہ یہ زمین تو ہچکولے کھاتی ہے تو انسان اس کے اوپر آباد کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کے سلسلے پیدا کر دیے، پہاڑوں کی کیلیں ٹھونک دی۔ جیسے خیمہ جو ہلتا ہے، خیمے کو کیلوں سے ٹھونک دیا جائے تو تیز ہوا کے تھپیڑے اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو بالکل اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ کوہ ہمالیہ، کوہ کاف کے سلسلے پیدا کر دیے، دنیا میں پہاڑ پیدا کر دیے، پہاڑوں کے ذریعے سے ٹھونک دیا اور ساری کی ساری زمین بالکل ساکت ہو گئی، اس کے ہچکولے بند ہو گئے۔ تو فرشتے ان پہاڑوں کی طاقت کو دیکھ کر بڑے امپریس ہوئے۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، ان پہاڑوں کی طاقت سے بڑے امپریس ہوئے، کہنے لگے اے رب ذوالجلال، یہ پہاڑ اتنے طاقتور کہ اتنی بڑی زمین کے ہچکولے بند ہو گئے، کیا پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی تیری مخلوق ہے؟ تو اللہ فرما ہاں، پہاڑ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو لوہا کہتے ہیں، لوہا، فولاد، آئرن۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کاٹ دیے جاتے ہیں، پہاڑوں کے سینے چیر دیے جاتے ہیں، یہ لوہا پہاڑوں کو بھی چیر دیتا ہے، اتنا طاقتور لوہا۔ اب جب یہ بات سنی فرشتوں نے اور حیران ہوئے، فعجبت الملائکۃ من شدت الحدید، اس لوہے کی طاقت کو سن کے اور حیران ہوئے، تو کہنے لگے رب ذوالجلال، کیا لوہے سے بھی زیادہ طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، لوہے سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو آگ کہتے ہیں، آگ۔ آپ جانتے ہیں کہ لوہے کو آگ میں ڈال دو، لوہا پگھل جاتا ہے، لوہا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا، آگ کی طاقت کا عالم دیکھو۔ جب یہ بات سنی کہ اچھا آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، تو فعجبت الملائکۃ من شدت النار، اس آگ کی طاقت پر اس کو سن کر حیران ہو گئے، تو پوچھنے گئے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا ہاں، آگ سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، جس کو پانی کہتے ہیں۔ پانی آگ کے اوپر ڈال دیا جائے تو آگ جو اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتی، ایون گرم پانی بھلے ڈال دیا جائے تو بھی اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو معلوم ہے کہ پانی کی طاقت تو آگ سے بھی زیادہ ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو فعجبت الملائکۃ من شدت الماء، اس پانی کی طاقت کو سن کے حیران ہو گئے فرشتے، کہا کہ رب ذوالجلال، کیا پانی سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمایا ہاں، پانی سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے، فرمایا جس کو ہوا کہتے ہیں، ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمندروں اور دریاؤں میں ہوا کیسے لے کے پھرتی ہے، کشتیاں ہواؤں کے رخ پہ چلتی ہیں، پانی کا رخ وہی ہے جو ہوا کا رخ ہے، گویا کہ غلاموں کی طرح پانی اسی رخ پہ چلتا ہے جس رخ پہ ہوا چلتی ہے، گویا کہ پانی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی، غلاموں کی طرح ہوا کے تابعدار ہو کے چلتی ہے، اتنی طاقت ہوا کی۔ جب یہ سنا تو فرشتے اور حیران ہو گئے، تو فعجبت الملائکۃ من شدت الریح، اس ہوا کی طاقت کو سن کر حیران ہو کے پوچھا اے رب ذوالجلال، کیا ہوا سے بھی طاقتور تیری کو مخلوق ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ہاں، ہوا سے بھی طاقتور میری مخلوق ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا آدم کا بیٹا ہے، میں اور آپ ہیں، آدم کا بیٹا ہے جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ایک ہاتھ سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ ہماری طاقت کا تو عالم یہ ہے، آج ہم ہواؤں کی طاقتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم پانی کی طاقتوں کے سامنے جھکتے ہیں، دریاؤں کو دیوتا مانتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں، درختوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس انسان کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کمزور پیدا کیے ہیں کہ فرشتوں کو بتایا آدم کا بیٹا جو ہے وہ ساری کائنات سے زیادہ طاقتور ہے، جو طاقت اس کو میں نے دی ہے وہ اخلاص کے ساتھ ایک ہاتھ سے میرے راستے میں صدقہ دیتا ہے، دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ دیکھو یہ ہے وہ اخلاص، دیکھو آدم کے بیٹے کی اخلاص کی طاقت کی وجہ سے یہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایسی چیز ہے
اخلاص کے سامنے نہ ہواؤں کے ذخیرے ٹھہرتے ہیں، نہ آندھیوں کے طوفان ٹھہرتے ہیں، نہ دریاؤں کی روانیاں ٹھہرتی ہیں، نہ آسمانوں کی بلندیاں ٹھہرتی ہیں، نہ زمین کی وسعتیں ٹھہرتی ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز انسان کے اخلاص کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ اخلاص کے ساتھ جب اللہ کا ہو کر اللہ کے راستے میں جب صدقہ دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو جب خبر نہیں ہونے دیتا، اور اس درجے کا چھپا ہوا یہ عمل اخلاص کے ساتھ جب کرتا ہے، اور اس کی طاقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے سامنے غلام بن جاتی۔ یہ ہے طاقت ہماری، اور یہ طاقت روزے سے ملتی ہے۔ روزے سے، یہ رمضان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29 یا 30 دن ہمیں دی ہیں، یہ ہمیں اس اخلاص کی طاقت پیدا کرنے کے لیے دی ہیں۔ اس روزے کو نہ جانے دو۔ اگر تم اخلاص کی طاقت پیدا کرنے چاہتے ہو، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی قلا بازیاں، اس سے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آپ کی کیا ہے؟ آگ پانی ہوا مٹی، آگ پانی ہوا مٹی کی محنت کا نام سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ آگ پانی ہوا مٹی کا جوڑ توڑ کا نام سائنس ہے، اور آگ پانی ہوا مٹی سے سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی مخلوق تو خود انسان ہے، اور انسان کی طاقت کا مدار اس کے اخلاص پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ آپ طاقت کی ترتیب دیکھیں اس حدیث میں، جہاں کثافت ہے اس کثافت میں طاقت کم ہے۔ پہاڑ میں سب سے زیادہ کثافت، اس کی مٹی، اس کے ڈھیلے ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ اب لوہے میں اس سے کم کثافت ہے، اس کی طاقت پہاڑ سے بڑھ گئی۔ اور آگ میں جو ہے کثافت لوہے سے کم، یعنی یہ ذہن میں لطافت بڑھتی جا رہی ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ لطافت بڑھتی جا رہی ہے، طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ آگ کی لطافت کا عالم یہ ہے، لوہے کی دیواروں تو ہاتھ آپ کا گزرتا نہیں، آگ کا تو آپ کا ہاتھ گزر جاتا ہے۔ اس آگ کی لطافت کا عالم یہ ہے، اس میں سے ایک جسم ہی نکل جاتا ہے۔ گویا کہ اتنی لطیف چیز ہے، جتنی لطافت اس چیز کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پانی کی لطافت آگ سے زیادہ ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہوا کی لطافت پانی سے بھی زیادہ ہے، اس میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ اور فرمایا آدم کا بیٹا جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے تو اس کا اخلاص، اس کی لطافت اس ہوا سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب لطافت اس کی بڑھ گئی تو اس کی طاقت ساری کائنات سے بڑھ جاتی ہے۔ اور آدم سے اوپر کون ہے؟ آدم کے بیٹے اوپر تو خدا ہے، اور خدا کی لطافت کا عالم یہ ہے کہ وہ تو هو اللطیف الخبیر ہے، وہ تو سراپا لطافت ہے، وہ تو لطیف ہے، وہ ایسا لطیف ہے۔ یہ صدقہ دینا یہ تو محسوس کیا جا سکتا ہے، جس کو دیا وہ تو کم از کم ہاتھ میں لے کے محسوس کرے گا کہ مجھے صدقہ ملا ہے، مجھے کھانا ملا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطافت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محسوس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب محسوس نہیں کیا جا سکتا تو اللہ کی لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی، اور جب لطافت سب سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ کی طاقت بھی سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے لطافت۔ طاقت لطافت میں ہے، کثافت میں نہیں۔ طاقت نہ کھانے میں ہے، کھانے میں نہیں ہے۔ طاقت نہ پینے میں ہے، پینے میں نہیں ہے۔ طاقت خواہشات نہ پوری کرنے میں ہے، پوری کرنے میں نہیں۔ بس روزے نے آ کر یہی بتا دیا، اے لوگو تم کثافت میں طاقت سمجھتے ہو، تم 2-3 وقت کے کھانے کو طاقت سمجھتے ہو، تم 2 وقت کے پینے کو طاقت سمجھتے ہو، تم خواہشات کو پورا کرنے کو طاقت سمجھتے ہو۔ یاد رکھو طاقت یہ نہیں ہے۔ اگر اسی کو طاقت کہتے تو پہاڑ تم سے زیادہ طاقتور ہوتے، لوہا تم سے زیادہ طاقتور ہوتا، ہوائیں تم سے زیادہ طاقتور ہوتی، دریا تم سے زیادہ طاقتور ہوتے۔ کوئی چیز طاقتور نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ طاقتیں ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن کھانا طاقت نہیں ہے، پینا طاقت نہیں۔ ہاں تمہارے لیے نہ کھانا طاقت ہے، نہ پینا طاقت ہے،